وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین و فی الآخرت شفاعت الحسین۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ عزاداران امام، آج کی یہ میری مجلس خواتین کے لیے لیڈیز مجلس ہے، پٹسبرگ یو ایس اے، اور میں نے مجلس کا آغاز ایک دعا سے کی۔ اس سال محرم میں نے کئی مجلسیں اس دعا پہ پڑھی۔ یہ اتنی امپورٹنٹ دعا ہے کہ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں اس کا ورد کرنا چاہیے، پڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین و فی الآخرت شفاعت الحسین، کہ پروردگار ہم کو دنیا میں زیارت امام حسین نصیب اور آخرت میں شفاعت الحسین نصیب۔ یہ اتنی امپورٹنٹ دعا ہے کہ اگر یہ دونوں دعائیں آپ کی قبول ہو جائیں تو جو زندگی کا مقصد ہے وہ پورا ہو جائے گا، جو ہماری لائف کا ایک مشن ہے وہ مشن کمپلیٹ ہو جائے گا۔ دیکھیے، زیارت کو الحمدللہ سبھی جاتے ہیں، لیکن اس کی امپورٹنس کو سمجھو کہ زیارت امام حسین کین چینج یور لائف۔ ایسا نہیں ہے کہ زیارت پریکٹس نہیں کہ ہم ہر سال جا رہے ہر سال واپس آئے۔ جب جانا، جب لائف میں چینج آنا، جب وہاں پہ جانا ہماری ڈیسٹینی بدل۔ میں جبھی بھی اپنے گروپ کے ساتھ جاتا ہوں، لندن کا گروپ بھی ہے، بامبے کا گروپ بھی ہے، میں صرف لیڈ کرتا ہوں۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں جب شام میں ہوٹل میں مجلس پڑھتا ہوں، آئی آلویز سے دس کہ یہ کوئی ہالیڈے ریسورٹ نہیں کہ بیک ہوم بچوں کو چھٹی ہے تو ہم لوگ کربلا آ گئے۔ ایسا نہیں ہے۔ کربلا ایک ڈیسٹینی کو بدلنے کا نام، تقدیر کو بدلنے کا نام۔ اگر کربلا میں کسی کی تقدیر نہیں بدلی تو پھر کہاں بدلے گی؟ کوئی اور جگہ نہیں۔ سارے تمہارے ایشوز لا کے مولا حسین کے سامنے رکھو اینڈ آسک ہم کہ مولا آپ سالو کرو اس کو، یو گیو می۔ اتنا چینج آنا 14 دن 15 دن جتنے دن کے لیے بھی آپ جا رہے ہیں کہ جب تم واپس جانا، میں کہتا ہوں یہ بات کہ جب تم لوگ لندن ایئرپورٹ واپس آؤ یا بامبے ایئرپورٹ واپس آؤ تو جو تم کو ریسیو کرنے آئے وہ لوگ بول رہے ہیں کہ کتنا چینج آ گیا تمہارے پاس، کہاں سے آ رہی؟ تو بولو میں حسین سے مل کے آ رہا ہوں۔ آپ کیا سمجھتے کہ ہم کربلا جا رہے ہیں مولا حسین کو سلام کر؟ سلام واجب نہیں، جواب سلام واجب ہے۔ when you say کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا حسین آپ کو جواب دیتے ہیں۔ جب آپ بولتے ہیں السلام علیکہ یا امیر المومنین، مولا مشکل کشا آپ کو جواب دیتے ہیں۔ آپ سوچو، جب آپ جواب کسی کو دیتے، کوئی آپ کو وش کرتا ہے، سلام کرتا ہے، کوئی ہو، اجنبی بھی ہے، جب کوئی آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور دیکھ کے اسمائل دیتے ہیں، اسمائل دیکھ کے جواب دیتے ہیں، منہ پھیر کے جواب نہیں دیتے۔ کوئی ایٹیکیٹ نہیں۔ ایٹیکیٹ کیا ہے؟ جب بھی کوئی آپ کو وش کرے، جب بھی کوئی سلام کرے، لک ایٹ ہم، لک ایٹ، آپ دیکھتے ہیں اس کو اینڈ یو گیو اسمائل۔ اگر ادھر ادھر منہ کر کے کرے گا لوگ بولیں گے یار بندے کے پاس ایٹیکیٹ ہی نہیں۔ اب اہل بیت جو ہے مرکز ہیں اخلاق کی، مرکز۔ جب آپ جا کے یہ بولتے ہیں کہ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا حسین آپ کو دیکھ کے مسکراتے۔ اگر ایک نگاہ کرم بھی امام کی پڑ جائے تمہاری تقدیر بدل جائے، لیکن کیوں نہیں بدلنی؟ واٹ از دا ریزن؟ کوئی تو ریزن ہے کہ ماشاءاللہ ہم اتنی دفعہ جا رہے ہیں اور جیسے جا رہے ویسی واپس آنا، یہ زیارت نہیں ہے زیارت۔ دیکھیں ثواب ملنے کا ملے گا آپ کو، لیکن اگر چینج نہیں آ رہا لائف میں تو دیر از سم تھنگ رانگ۔ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی چیز لیک ہو رہی جس کی وجہ سے میری زندگی نہیں بدل رہی۔ آپ کیا سمجھ رہے مولا حسین کی زیارت کا؟ زیارت کے بارے میں یہ ہے کہ جیسی تم گئے کربلا، غور سے سنیں،
جب تم جاگ کے مولا حسین کو سلام کرتے ہو اینڈ وین یو سے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تم بول کے سب پلٹ کے آگے، تو تم ایسے باہر آتے جیسے ایک نیو بورن بیبی دنیا میں آتی ہے. نیو بورن بیبی، جب کوئی نیو بورن بیبی آتے تو وہ بالکل گناہوں سے پاک ہوتا ہے، کوئی گناہ اس پہ نہیں رہتا، ابھی دنیا میں آئے اس طرح ہم ہو جاتے، ایک لمحے میں سارے گناہ معاف ہوتے. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ پلیز غور سے سنو کہ ہم کو چیک کرنا ہے کہ مولا حسین کا کون سا ایسا عمل ہے، مولا حسین کی زندگی کا کون سا ایسا عمل ہے جو ہم اپنی زندگی میں لے کے آئیں. پورا 1 مہینہ ہو گیا محرم کو، ہر طرف آج پہلی سفر ہے، آپ کے پاس بھی ہمارے پاس، ہمارا دن گزر گیا، آپ کی دن شروع ہو گیا، فرسٹ سفر. تو آلموسٹ 30 days ہم نے پورا 1 مہینہ مولا حسین کی عزاداری کی. پلیز غور سے سنو. مجھے پتا ہے کہ پٹسبرگ میں جیسا بتایا گیا کہ بہت چھوٹی کمیونٹی ہے، ڈزنٹ میٹر، مجلس 1 آدمی میں بھی ہوتی، 1 لاکھ میں بھی ہوتی. مجلس حسین لوگوں کی محتاج ہے، جگہ کی محتاج نہیں. مجلس حسین تمہاری ڈیسٹینی کو بدلتی ہے. جس گھر میں مجلس ہو رہی اس گھر میں برکتیں 1 سال کا پروٹیکشن ہے. تو 1 مہینے سے ہم مولا حسین کا ذکر کیا. عاشورہ ماشاءاللہ آپ نے کیا، غم کیا، ماتم کیا، گریہ کیا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ سال آپ لوگوں نے کوئی تحفہ دیا مولا حسین کو؟ کوئی گفٹ دیا مولا حسین کو؟ کوئی چیز دی اور کہا کہ مولا آپ کی لائف میں یہ ہے، ہم یہ اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں؟ میں 2 چیزوں پہ آج بات کروں گا، 45 منٹس کی مجلس پڑھوں گا. امام حسین کی زندگی کا سب سے عاشورے کا جو سب سے بڑا پیغام ہے، عاشورے کا سب سے بڑا میسج کیا ہے عاشورے کا؟ فارگیونیس، معافی. حسین نے عاشورے کی صبح میں ایک گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوا تھا. خود کہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے جہنم کے شعلے دیکھ رہا ہوں، وہ فائر دیکھ رہا ہوں. اگر میں یزید کا ساتھ دوں گا تو یہ آگ مجھے گھیر لے گی. اور وہ مولا حسین کے پاس آیا. اس وقت کا 61 ہجری 61 ہجری کا سب سے بڑا گناہگار، اس سے بڑا کوئی گناہگار نہیں تھا کہ جس کی جو ریزن بنا تھا مولا حسین کو گھیر کے لایا تھا. تو امام نے 1 لمحے میں اس کو معاف کیا، 1 سیکنڈ. کیسے معاف کیا؟ اب وہ چیز ہمارے پاس آنا چاہیے. ابھی تو میں سٹارٹ کرا، ابھی میں تھوڑا اس کو ایکسپلین کروں گا تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. اور جو ظاہری طور پہ سب سے بڑا کلپریٹ تھا 61 ہجری کا، 9 دن تک اس نے اپنی زندگی یزید کے لشکر کے ساتھ گزاری، کھاتا رہا، پیتا رہا، آرام سے رہا. خیام حسینی میں الگدش کی آوازیں بلند ہوئی، وہ پانی پی رہا تھا، وہ کھانا کھا رہا تھا، وہ یزید کے لشکر سب جانتے ہیں. 9 دن تک وہیں رہا. عاشورے کی صبح میں شہزادی زینب نے مولا حسین سے کہا کہ ماں جائے آج اذان علی اکبر سے دلوائی. بیوی شریکت الحسین، بیوی جانتی ہے کہ علی اکبر کی اذان کیسے لوگوں کے دلوں میں انقلاب پیدا کرے گی. حسین کے لال نے اللہ اکبر کا کہنا تھا. گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو بیدار ہو گیا، اس کا دماغ روشن ہو گیا. کائنات کے ذرے ذرے نے گواہی دی کہ کبریائی اللہ کی ہے. یہاں مجھے شاعر کے 2 مصرے یاد ہے. ایک شعر یاد ہے کہ گرمی عشق سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں، گرمی عشق سے پتھر بھی پگھل سکتے ہیں، مرضی حق ہو تو طوفان بھی ٹل سکتے ہیں. حر کو چونکا کے بتایا یہ علی اکبر نے کہ ہم اذان دے کے مقدر بھی بدل سکتے ہیں. حسین کے لال نے حر کے مقدر بھی بدل. پہلا پیغام حر نے عمر سعد سے کہا، پریشان نظر آ رہا. عمر سعد ظالم نے کہا کہ حر بہت بہادر ہے،
حر اپنی ٹرائب کا سردار ہے، عرب میں اس کا نام ہے، بہت بڑا نام تھا حر کا، پوری ایک ٹرائب ہے اس کی۔ عمر سعد ظالم کہتا ہے کہ حر اگر طبیعت صحیح نہیں ہے تو جاؤ خیمے میں آرام کرو، اتنے چھوٹے سے لشکر کو دیکھ کے ڈر گئے۔ حر نے کہا میں ڈرا نہیں، میں حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کر رہا ہوں۔ ظالم عمر سعد کہتا ہے تم نے کیا فیصلہ کیا؟ کہا اگر میں یزید کے ساتھ رہوں گا تو جہنم کے علاوہ میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ اس نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہا میں حسین کے پاس جاؤں۔ حر کو پلیز 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 غور سے سنو، حر کو احساس گناہ ہوا، وہ فیلنگز پیدا ہوئے کہ یس میں نے گناہ کیا۔ یہ جذبے کو ہم سب کو پیدا کرنا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں ہے کہ ہم گناہ گار نہیں، میں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ پٹسبرگ کی میں سب سے نیک خاتون، دیکھیے آپ برا نہیں ماننا میں پٹسبرگ بولوں گا، یہ میری عادت ہے کہ جس شہر میں پڑھتا ہوں اس کا نام لینا، بٹ آئی ڈونٹ مین یو، میرا مطلب آپ نہیں، میں ایک جنرل میسج دے رہا ہوں۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ نیک ہم ہیں، یہ سب سے بڑی غفلت ہے، اگنورنس ہے۔ اس چیز کو نکالو، اپنے گناہ کو ایڈمٹ کرو۔ حکم کیا ہے؟ پلیز غور سے سنو، حکم کیا ہے کہ جتنی تم گڈ ڈیڈز کرتی ہو، نیک کام کرتی ہو، یا ڈونیشن مسجد میں ڈونیشن دے رہے، کسی غریب کا خیال رکھ رہے، کسی یتیم کا خیال رکھ رہے، بیک ہوم انڈیا پاکستان میں پیسے بھیج رہے یتیموں کے لیے، سب کا جتنی نیکی کرو وہ بھول جاؤ، جسٹ فارگیٹ اٹ۔ یاد کیا رکھو؟ اپنے گناہوں کو یاد رکھو۔ کیوں؟ اگر تم نیکی کو یاد رکھو گے تو تمہارے پاس غرور تکبر آتا جائے گا، گناہ کو یاد رکھو گے تو تم معافی مانگو گے۔ اور معصومین نے معافی مانگ کے ہم کو یہ درس دیا۔ آپ انصاف سے بتائیے، آپ لوگ ہر شب جمعہ کو پٹسبرگ میں دعائے قبیل پڑھتے ہیں؟ میری خواہش ہے میری ماں بہنوں سے، جو میری یہ مجلس سن رہا، پلیز بول رہا، ریکویسٹ کر رہا کہ یہ تھرسڈے جب تم دعائے قبیل پڑھنا تو عربی میں نہیں پڑھنا، اردو میں پڑھو، انگلش میں پڑھو، گجراتی میں پڑھو، جو تمہاری مدر ٹنگ ہے، جو تمہاری لینگویج ہے، ویئر یو کین انڈرسٹینڈ یور سیلف، اپنی لینگویج میں پڑھو۔ کیوں پڑھو اپنی لینگویج میں دعائے قبیل؟ ایٹ لیسٹ یو ول انڈرسٹینڈ کہ واٹ امام علی از سیئنگ۔ اگر یہاں پہ پتھر بھی ہے نا سینے میں، تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ یہ امام علی بول رہے ہیں، میرا مولا بول رہا ہے۔ دعا کا آغاز اللہ کے شکر کے ساتھ ہے، الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ، اور سٹارٹنگ میں میرے مولا نے کہا اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلاء، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل النعم۔ یہ کیا؟ یہ میں بول رہا، یہ میرا مولا بول رہا۔ کون مولا بول رہا؟ جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق ہے۔ علی کائنات کا افضل ترین بندہ ہے اللہ کا۔ اگر میرے مولا کا نام میرے پاس آ جائے تو میری بخشش ہو جائے، میرے کفن پہ اگر یا علی لکھ دیا جائے تو میری بخشش ہو جائے۔ علی افضل ترین اللہ کے بندے کا نام ہے، علی سے افضل کوئی نہیں، اللہ کا رسول ہے، مولا اس سے بڑے کون ہے؟ وہ علی جس کی محبت ایمان ہے، جو کائنات کا مالک مولائے کائنات ہے، جو شوہر بطول، جو نیک اماموں کا باپ، وہ علی جو قاتل مرب و انتر، جس کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بڑی ہے۔ ایک ضربت، خندق میں جنگ نہیں پڑھ رہا، میں بتا رہا ہوں، ایک ضربت پوری ثقلین کی عبادت سے زیادہ، جو کھلے ایمان ہے، وہ علی کے سامان ہے۔ What is saying؟ کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے جو تیری رحمت کے بیچ میں آئے۔ You just tell me، ہم ایسا مانگتے ہیں؟ ہم کو ایک پہلی چیز حر کے واقعے سے ہم کو جو میسیج لینا وہ یہ کہ اپنے گناہ کو ایکسپٹ کرو تو پھر امام کے پاس آؤ۔ فرسٹ ایکسپٹ یور سن کہ یس آئی ڈیڈ رانگ۔ یہ احساس پیدا ہونا تو مومن بنتے، یہ احساس پیدا ہونا تو دین یو گیٹ کلوز ٹو امام حسین، دین تمہاری زیارت قبول ہو رہی ہے۔ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین۔ احساس گناہ تو کیا کبھی مجھے احساس ہوتا ہے جب میں رات میں بستر پہ جاتا ہوں، when I go to my bed، کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ یار میں نے اتنے گناہ کیے؟ ہم کو یاد ہی
ہی نہیں آتے اپنے گناہ. ہم سمجھ رہے ہیں کہ معاشرے میں سب سے زیادہ نیک اور پائس میں ہوں. کبھی مت سمجھو یہ بات. یہ شیطان ہے جو ہمارے ذہنوں میں پڑتا ڈالتا کہ تم سوری کیوں بول. واٹ یو ہیو ڈن. اور اسی پلیز 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 غور سے سنو. اسی دعائے کمیل میں مولا آگے بڑھ کے بولتے ہیں کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں. کین یو امیجن مولا علی کے ساتھ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے جو نسلوں سے واقف ہو. جنگ صفین میں مالک اشتر نے کیا کہا تھا؟ 999 کو مالک اشتر نے مارا. امام علی نے 1000 کو مارا. مالک اشتر کے ذہن میں خیال آیا کہ میرے میں اور علی میں ایک ہی کا تو فرق ہے. فوراً علی دور تھے. مولا نے میدان میں پکار کے والی سے کہا مالک جو تمہارے سامنے آ رہا تھا تم اسے مار رہے تھے. میں 70 نسلوں کو دیکھ رہا تھا. میں جنریشنز کو دیکھ رہا تھا. ایک بھی مومن ہوتا میں چھوڑ دیتا. کتنا فرق ہے. جو جنریشن سے واقف ہو, جو قیامت تک کے حالات سے واقف ہو, جو چونٹی کے سردار نے نبی سلیمان کے ہاتھوں پر یہ کہا تھا کہ اے نبی سلیمان آپ کی فوج زیادہ ہے یا میری کا. تو نبی سلیمان نے کہا تھا نہیں میری کا, آپ کی نہیں میری. میں ہر گھنٹہ 70,000 چونٹیوں کو زمین میں سے نکال سکتا. تو اس وقت سلیمان نے کہا تھا کہ تم بتا سکتا کہ میل کتنے فیمیل کتنے. اس نے کہا میں نہیں بتا سکتا. اس نے پلٹ کے سردار نے پوچھا, سورہ نمل قرآن کا پورا سورہ, چونٹیوں کے سردار نے نبی کے ہاتھوں کو پوچھا کہ یہ بتائیے آپ بتا سکتے. تو نبی سلیمان نے کہا نہیں میں بھی نہیں بتا سکتا میل کتنے فیمیل کتنے. مولا علی کے سامنے جب بات آئی تو علی نے کہا میں جب سے یہ نازل آئے جتنے میل آئے جتنے فیمیل آئی کین ٹیل یو. اب کتنے میل فیمیل ہے میں بتا سکتا. آنے والی نسل میں جتنے میل فیمیل ہے میں بتا سکتا. علی وہ, لیکن علی اللہ کے سامنے جا کے کیا بول رہے ہیں؟ دعائے کمیل میں کیا بول رہے ہیں کہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے. یہ وہ علی ہے جو خود مولا کا جملہ ہے کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں. مولا اپنے لیے نہیں بول رہے فار گاڈ سے, مولا اپنے لیے نہیں بول رہے. امام علی کے تعلق سے سوچنا گناہ, لیکن امام بول رہے کہ میں علی جیسا بندہ ہو کے مانگ رہا, علی جیسا بندہ ہو کے اپنے گناہوں کی ایکسیپٹنس کر رہا, جبکہ میرے گناہ ہی نہیں, میں پاک اور پاکیزہ ہوں. تم کو کیا ہوا؟ واٹ ہیپن ٹو یو, واٹ ہیپن ٹو یو. ہم کیا کر رہے ہیں؟ پہلی چیز کربلا کے میسیج عاشورے کا کہ اپنے گناہ کا اعتراف کرو. when you go to your bed just say اللہ تو مجھے معاف کر دے, اللہ تو مجھے معاف کر دے. معافی مانگو گے اللہ کی رحمت آئے گی. معافی مانگو گے تمہارے گھر میں پرابلم سالو ہوں گے. معافی اگر تم کنٹینیوس اگر روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرو, اللہ 700 گناہوں کو معاف کرتا. ایون اگر ہیپی میرڈ لائف چاہتی ہو, گھر میں ایک نارمل ماحول چاہتے, تو کثرت سے استغفار کرو. آپ بولیں گے میں نے کیا جو استغفار کرو. Why should I say sorry? Why should I say sorry? No. امام علی کیوں بول رہے ہیں؟ عرفے کے دن آپ نے مولا حسین کی وہ دعا پڑھی ہوگی روز عرفہ. نہیں پڑھی ہے تو جا کے گھر میں اردو میں پڑھو, انگلش میں پڑھو. آپ اگر دعا آپ کو یہ پتہ نہیں چلے یہ کس کی دعا ہے تو آپ تو پریشان ہو جائیں. ہم بولے یار کیسا مانگ رہا ہے یہ بندہ. پتہ چلا امام حسین ہے. آپ تصور نہیں کر سکتے کہ مولا حسین ایسے دعا مانگیں گے. مولا حسین ایسا مانگے, لیکن حسین نے مانگ کے بتایا. اس طرح مانگ رہے جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ سے روتے ہوئے مانگتا ہے. یہ میسیج دیا مولا نے. تو اپنی لائف میں میری ایک ہی میری ماں بہنیں جو مجھے سن رہی لیڈیز مجلس سے میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ اگر عورت دیندار ہو جائے, یاد رکھو آپ کا اسٹیٹس زیادہ ہے, مرد سے زیادہ عورت کا اسٹیٹس ہے اسلام میں. آپ کا اسٹیٹس ہے. پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے, صلوات پڑھے محمد والے محمد. پانچویں امام کا ارشاد ہے کہ اگر پورا مثال دینا, میں پٹسبرگ کی مثال دینا, اگر پورا پٹسبرگ اس کے مرد
دیندار ہو, اسلام پہ عمل کر رہے ہیں, اور عورت بے دین ہو جائے تو پانچواں بولتا ہے کہ پورا شہر کے مرد دیندار ہو جائے اور عورت بے دین ہو تو اس شہر سے اسلام ختم ہو جائے گا. وقت آئے گا اسلام ختم ہو جائے گا. اس کے برعکس ہے کہ پوری عورتیں دیندار اور مرد بے دین تو کہا اسلام رہے گا, دین رہے گا. کتنا بڑا اسٹیٹس ہے آپ کا. مرد کے پیروں کے نیچے جنت نہیں ہے, آپ کے پیروں کے نیچے جنت ہے. یو کین امیجن کہ آپ کا اسٹیٹس کیا ہے. اللہ نے سب سے زیادہ عورت کا اسٹیٹس دیا. کبھی یہ مت سمجھو کہ اسلام میں ایکول رائٹس نہیں. آج دنیا کو پتا چلا ایکول رائٹس کیا ہے. اسلام نے پہلے عورت کی رائٹ اور سب سے زیادہ عورت کی رائٹ آزاد رکھا عورت کا. اب میں 40-45 منٹ میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, پھر کبھی موقع ملا تو آپ میری ماں بہنوں سے بولو کہ تم دین کو کیری کرنا. یہ آپ کی ریسپانسبلٹی کہ آپ جو عمل کریں گے آپ کی اولاد کرے گی. کربلا کا دوسرا میسج یہی کہ اپنی اولاد کو, اپنے بچوں کو, اپنے جنریشن کو آپ پروٹیکٹ کریں. گھر کا ماحول بنائیں, ایسا ماحول بناؤ کہ ماں کو دیکھ کے بچوں کا جو آئیڈیل ہوتی وہ ماں ہوتی. ہر لڑکی کی 24/7 وہ ماں کو دیکھتا. ماں کی ہر ایکشن کو بچہ کاپی کرتا, باپ کی نہیں. باپ تو باہر نکلتا. تو آپ ایسا بننا, ایسے آئیڈیل رہنا اپنی اولاد کے لیے. اور اگر آپ نے ایک بچے کو, ایک لڑکی کو یا ایک لڑکے کو دیندار بنا لیا تو سب سے بڑا آپ کا انویسٹمنٹ ہے. اس سے بڑا آپ کا انویسٹمنٹ نہیں ہے. اگر آپ کی اولاد دیندار نکل جائے, آپ کے بچے دیندار نکل جائے, خود نماز پڑھو تو بچے نماز پڑھیں, خود حجاب کریں تو بچی حجاب کریں. ہم خود میوزک کو بند کریں تو بچے میوزک نہیں سنیں گے. ہم انڈین مووی نہیں دیکھیں گے تو بچے انڈین مووی نہیں دیکھیں. آپ نہیں دیکھتے, میں ایک جنرل میسج دے رہا ہوں. خود حلال کھائیں گے تو بچے حلال کھائیں گے. ماں آئیڈیل ہوتی, اب ماں کی وجہ سے دین رہتا. ساری آزاداریاں جو باقی ہے ظاہری طور پہ ماؤں کی وجہ سے, خواتین کی وجہ سے. خواتین کا ہمارے پاس اسٹیٹس ہے نہیں, سلام ان کو کہ آپ کا جو اسٹیٹس ہے. شب عاشور مولا حسین جب شہزادی زینب کے خیمے میں گئے تو کیا دیکھا؟ ایک ایک خیمے میں جانا. جناب لیلا کے خیمے میں گئے, جناب رباب کے خیمے میں گئے, جناب ام فروا کے خیمے میں. جب بی بی کے خیمے میں گئے تو مولا نے کیا دیکھا؟ سامنے جناب اونو محمد بیٹھے گئے اور شہزادی زینب مولا کے, امام علی علیہ السلام کے اور جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کے دونوں کی جنگوں کے واقعات سنا رہے. بچوں کو موٹیویٹ کر رہے تھے, بچوں کو تیار کر رہے تھے. کل کا دن بیٹا بول رہی تھی تمہارے دادا جناب جعفر طیار, تمہارے نانا امام علی علیہ السلام اس طرح اسلام کے لیے سیکریفائس کرتے تھے, تو کل سیکریفائس کرتے ہیں تو تم کو بھی سیکریفائس کرنا ہے اسلام کو, اپنے آپ کو اسلام کے. میں صرف ایک سوال کر رہا آپ سے کہ اونا محمد کس کے بچے ہیں؟ کوئی نارمل خاتون کے بچے ہیں؟ یہ شہزادی زینب کے بچے ہیں. ان بچوں نے آنکھیں کھولی مولا حسن مولا حسین کی آغوش میں. بی بی زینب کے بچے کسی اور کے بچے نہیں. ان بچوں کو تیار کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان بچوں کو جنگ کے مولا کے جعفر طیار کے واقعات بیان کر کے ان بچوں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ بی بی زینب کے بچے کوئی معمولی خاتون کی کریں. بی بی نے اونو محمد کو تیار نہیں کیا, بی بی نے اپنی کنیزوں کو بتایا کہ سنو میرے بچے اونو محمد, لیکن اس کے باوجود بھی میں ایک لمحے کے لیے بھی اگنورنٹ نہیں ہوں. تو دین ہاؤ تم اپنے بچوں سے اگنورنٹ کر سکتے؟ جب بچہ اسکول جاتا واپس آتا پٹسبرگ تو ماں اتنا کلوز ہو کے بات کرے. آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے ماں کو بول رہے اپنے بچوں سے اتنے کلوز ہو جاؤ. کلوزسٹ فرینڈ جو ہے وہ تم رہنا اپنی بیٹی کی, اپنے بیٹی کی, کہ ہر سیکرٹ آ کے بیٹی تم کو بولے, باہر نہیں بولے, تم کو بولے. فرینڈ بن جاؤ, دوست بن جاؤ.
بچوں کو اپنے ساتھ لے کے چلو، گیپ نہیں رکھنا، اس لیے کہ اب تک چھوٹے بچے امام بارگاہ آ رہے ہیں، جب بچہ 12 سال 15 سال 16 سال کا ہو جاتا اتنا گیپ آ جاتا، آپ کے سامنے سر جھکا کے بیٹھے گا جب تک آپ سامنے، اس میں اپنے روم میں جا کے اپنی مرضی کرے گا، 8 گھنٹے بچہ باہر رہتا، کیا کرنا ہے اس کے لیے سب سے زیادہ کلوزسٹ فرینڈ آپ بنو، اسکول کے دوست ان کے کلوز نہیں رہنا جتنی ماں کلوز رہنا، اس لیے کہ دوستوں میں پوری دنیا دیکھتا ہوں، یو ٹرسٹ می اینڈ یو بلیو می، جو آج کے پرابلمس آئی ایم ریئلی ٹائرڈ، یقین کریں آئی ایم ریئلی ٹائرڈ، جہاں جاتا ہوں یہی عشق، بچوں کے لیے کوئی دعا بتاؤ، بچوں کے تو ماں کو میں ہر جگہ یہ ہوتا ہے، ماں چاہے تو اپنے بچے کو خمینی بنا سکتی، ماں چاہے تو اپنے بچے کو شیخ مرتضیٰ انصاری بنا سکتی، میری ریکویسٹ ہے، خدا نہ خاصا میرا مطلب نہیں، I don't know anybody over there، میں پٹسبرگ میں کسی کو نہیں جانتا، 1 یا 2 فیملیز فونز آتے تھے، میں صرف آپ کی بھلائی کی بات کر رہا ہوں، 45 منٹ کا ایک کمپلیٹ میسج دے کے جا، کئی میسیجز دے رہا ہوں کہ کوشش کرو کہ اپنے بچوں کو دیندار بنا لو، یہ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا اچیومنٹ ہے، اگر تمہاری ایک بیٹی کو تم دیندار نہیں بنا رہے، ایک جنریشن کو، ایک نسل کو دیندار بنا رہے، ایک نسل تیار کر رہے، جب تک اس کے نسل میں دین رہے گا ثواب آپ کو ملے گا، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین، شفاعت الحسین اس کو ملے گی جو سیرت حسین میں چلے گا، تو میری خواہش آپ سے یہ، پہلی چیز اپنے گناہ کو کمٹ کرو، ایڈمٹ کرو، سے کہ یس میں گناہ گار ہوں، اللہ کی بارگاہ میں جا کے معافی مانگو اور بولو اللہ میں سب سے بڑا گناہ گار ہوں، پہلی چیز انہوں نے بتائی کہ اس نے اپنے گناہ کو ایڈمٹ کیا، اس کو احساس گناہ ہوا، دوستوں اگر میں پھر بول رہا، اگر انسان کو احساس سے گناہ ہو جائے تو اس کے گناہ ایک لمحے میں معاف ہو جاتے ہیں، آپ بولیں گے میں کیا جو میں گناہ معاف، کہ گناہ کا احساس کرو، مولا علی کا جملہ یاد رکھنا ہمیشہ، بیک آف یور مائنڈ، بیک آف یور مائنڈ، یہ جملہ دعائے کمیل کا آپ کے بیک آف یور مائنڈ رہنا، کیا کہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے، کتنے ایسے گناہ ہیں جو میری نالج میں نہیں ہے لیکن میں گناہ کر رہا، مثال کے طور پہ میں اپنی زبان سے کسی کو ہرٹ کر رہا، میں تیز بول دیا کسی کو ہرٹ ہو گیا، مجھے پتہ ہے، میں نے کسی کی غیبت کر دی، مجھے پتہ ہے، کتنے بڑے میں گناہ کر رہا، تو احساس سے گناہ کب ہوگا، تم پہلے احساس سے گناہ کو پتہ، ایوری ڈے سے 70 ٹائمز استغفار آفٹر عصر نماز، عصر نماز کے بعد 70 مرتبہ بولو، آپ انگلش میں بولا I'm sorry لیکن زبان سے نہیں بولنا، یہاں سے، تو اللہ 700 گناہ کو اسی وقت معاف کرتا، 2 رکعت مغفرت کی نماز پڑھو، پہلی رکعت میں علم اور 7 ٹائمز سورہ خلق، دوسری رکعت میں بھی 1 علم اور 7 ٹائمز سورہ خلق، نارمل فجر کی نماز پڑھو، بی بی کی تسبیح پڑھو، ہاتھوں کو اٹھاؤ، اللہ 7,000 گناہ کو اسی وقت معاف، 70,000 بھی معاف کر سکتا، 7,000 گناہ کو اسی وقت معاف کر سکتا، ایک چیز یاد رکھیے، گناہ معاف ہوں گے آپ کا رزق کھل جائے گا، گناہ معاف ہوں گے آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، گناہ معاف ہوں گے آپ کی ہیپی میرڈ لائف گزرے گی، گناہ معاف ہوں گے تو آپ کی اولاد نیک نکلے گی، گناہ معاف ہوں گے تو آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، گناہ معاف ہوں گے تو آپ کا ذہن سے سٹریس دور ہوگا، گناہ معاف ہوں گے آپ بیماریوں سے بچو گے، یہ ساری چیزوں کی جڑ جو ہے وہ ہمارا گناہ ہے، اسی لیے دعائے کمیل میں مولا نے پہلے گناہ کی معافی مانگی ہم کو بتانے کے لیے کہ دیکھو اس طرح مانگنا، مولا ہم سب کو مسجد کوفہ لے کے جائے، مولا کا گھر کی زیارت کر کے جب وہ مسجد کوفہ جاتے ہیں، پہلے زائر جاتا ہے سامنے، جب میرے مولا کو ضربت لگی، عورت بھی جاتی ہے مرد بھی جاتا ہے، وہاں سے نکل کے جب ہم فوراً رائٹ سائڈ پہ مڑتے ہیں، لیفٹ سائڈ میں تو پورا اوپن سپیس ہے، مسجد کوفہ کی بات کر رہا ہوں، کبھی میرے ساتھ چلیں آپ زیارت پہ، تو جب رائٹ پہ مڑتے ہیں سامنے جناب مسلم ابن عقیل کا روضہ، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، سامنے جناب مسلم ابن عقیل ہے، ہم ادھر جاتے
جانے سے جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام بہت بڑی زیارت ہے, بڑی دعائیں قبول ہوتی. ان سے پہلے, ان کے ڈور سے پہلے رائٹ سائڈ پہ ایک چھوٹا محراب بنا ہوا, رائٹ سائڈ پہ ہر آدمی جاتا. یہ کون سی جگہ ہے؟ اس جگہ کے بارے میں ہے کہ ہمیشہ جب جاتا زائر جناب مسلم سے پہلے رائٹ سائڈ پہ ایک چھوٹا محراب بتاتے. یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا مولا مشکل کشا راتوں میں بیٹھ کے مناجات کرتا تھا, اور ان کی یہ مناجات ہر جگہ آپ کو ملے گی. ایون مفاتیح الجناح میں ذیشان حیدر جوادی مرحوم کی جو رمضان کی کتاب ہے اس میں بھی یہ مناجات موجود, اردو میں بھی ٹرانسلیشن ہوئی. یہ مناجات پڑھو تو آپ ریئلائز کریں گے کہ کون بول رہا, کس طرح میرا مولا رات میں بیٹھ کے مناجات کر رہا. امام علی کی مناجات ہے, کسی اور کی مناجات نہیں. کس طرح تمہاری پریشانیوں کے لیے مولا دعا مانگتا, وہ مناجات ضرور پڑھو, تمہارے گھر کے سارے ایشوز دور ہوتے. کیسا میرا مولا, کیوں مولا اپنے لیے کر رہا؟ علی بے نیازوں کا بے نیاز ہے, بے نیازوں کا بے نیاز اللہ کا بندہ ہے. لیکن ہم یہ چیزیں سیکھنا, اس سے ہماری زندگی بدلے گی, یہ چیز ہماری لائف کو بدل دے گی. آپ پٹسبرگ میں اس طرح گرو کرو گے. If you really want to grow in Pittsburgh, if you really want a happy married life, بچوں کے ساتھ امام علی کی مناجات پڑھو. If you don't have, let me know. I'll try to send you. میں نے ریفرنس دیا, کتاب دیکھ لے گا. ذیشان حیدر جوادی مرحوم کی کتاب, اس میں یہ مناجات اردو میں بھی ہے. مفاتیح الجناح میں شیخ عباس قمی نے بھی لکھا. تو یہ کام وہ ہے کہ جو عورت کو وقت تک لے کے جائے. آپ اسٹرانگ بنو. میں عورتوں سے مجلس پڑھا اس لیے آپ کو موٹیویٹ کروں کہ یو ہیو ٹو بی ویری اسٹرانگ لیڈی. اتنے اسٹرانگ بنو کہ آپ کے اوپر کوئی رائٹ نہ کرے. اگر تم ویک رہو گے تو پیپل ول رائٹ آن یو. نو, دین کے معاملے میں آپ دیوار کی طرح رہنا کہ آپ کے پیچھے ایک پورا جنریشن, پوری نسل, آپ کی اولاد آپ کے پیچھے. اب اولاد کو نیک بنا لو. خدا نہ خواستہ میرا مطلب نہیں ہے کہ کسی کی اولاد نیک نہیں, پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ, میں جنرل میسج دے رہا ہوں. اس کے بعد خود آیا مولا حسین کے پاس. کیا کروں, وقت تیزی سے نکل جائے. 35 منٹس ہو گئے, 45 منٹس پڑھوں گا بس. مولا حسین کے پاس آیا. What he did. مولا حسین کے پاس آج پلیز look at me. غور سے سنو. خود آیا, آنکھوں پہ کپڑا باندھ کے آیا, اپنے یہ دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے. ایک مجرم کے ہاتھ, کلپریٹ کے. کیوں؟ اس نے اپنے اس ہاتھ سے مولا حسین کے گھوڑے کی لجام پہ ہاتھ ڈالا تھا راستے میں پانی پینے کے بعد. تو اس نے کہا کہ میں یہ ہاتھ مولا کے سامنے نہیں لکھ رہا, ایسا پیچھے کر لیا, رسی باندھ, آنکھوں میں کپڑا باندھ لیا کہ میں گناہگار ہوں مولا حسین کے سامنے. ہاؤ کین آئی فیس امام حسین. بیٹا اور غلام ساتھ ہے. جب وہ پہنچا مولا حسین, سب سے پہلے امام حسین نے علی اکبر کو بھیجا. شہزادے نے آگے استقبال کیا, ویلکم کیا. بیٹے نے کہا اللہ اکبر. خود نے پوچھا کیوں؟ کہا بے شک کبریائی اللہ کے لیے. بیٹے نے کہا بابا آپ کے استقبال کے لیے اللہ علی اکبر آئے. پھر بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. انہوں نے پوچھا اب کیا ہوا بیٹا؟ کہا مولا عباس آپ کے لیے آ رہے. پھر آگے بڑھے, تیسری مرتبہ اس کے بیٹے نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. پوچھا اب کیا ہوا؟ کہا خود مولا حسین آ گئے. احساس سے گناہ کے ساتھ اگر کوئی جائے, یہ ذہن میں رکھو کہ مولا کو کوئی طاقت کی ضرورت نہیں ہے. حسین خود ایک طاقت کا نام ہے. صرف احساس سے گناہ کر کے آؤ گے تو دیکھو حسین تم کو کیسا ویلکم کرے گا. زیارت پہ جا رہے ہیں نا انشاءاللہ. اب سنو, خود نے آگے کیا کیا؟ واٹ ہی ڈیڈ. خود نے آگے اپنی پیشانی کو مولا حسین کے پیروں پہ رکھ دیا. اس کے بعد خود نے کوئی لیکچر نہیں دیا کہ مولا یہ ریزن تھا that's why I was with Yazid army, یہ تھا. پہلی چیز اپنی لائف سے ایکسکیوزز کو نکالو, ریزننگ کو نکالو کہ میں why I listen song because مجھے سکون ملتا ہے. مت بولے میں داڑھی کو کیوں اڑتا ہوں بیکاز میری وائف کا پریشر. آپ کا پریشر نہیں, میں جنرل بات کروں. میں مووی کیوں دیکھتا ہوں؟ ہاؤ ٹو کل ٹائم. میں گوسپ کیوں کرتی ہوں؟ میرے پاس ٹائم بہت ہے, کیا کروں؟ یہ سب میرے سے سوالات ہوتے. تو ایکسکیوز ہمارے پاس 1000 ہے. میرے آخری الفاظ ہیں, میں بالکل لاسٹ سٹیج پہ آ گیا.
کہ زندگی میں یاد رکھو. میری ماں بہنوں کو بول رہا ہوں، اس لیے کہ میں چاہتا کہ آج کے مجلس کے بعد اگر کوئی ایک خاتون کی لائف میں چینج آ جائے تو میری آج کے مجلس پرسپک کی کامیاب ہوگی. میری بیوی کی بارگاہ میں سرخرو ہو گیا. ایک ہی چیز یاد رکھو، کبھی ایکسکیوز نہیں کرنا. ایڈمٹ یور سن، بولو اللہ کی بارگاہ میں. میں نے اتنے ایگزامپلس دیے، مولا علی کے اتنے ایگزامپلس ہیں. مناجات بتایا، دعا قبیل بتائی، امام حسین کی دعا بتائی کہ وہ معصومین جن کو ضرورت نہیں ہے they are saying کہ پلیز forgive me, please forgive me. ہماری لائف میں بھی آنا، یہ ہماری زندگی میں بھی آنا. ہم نے آگے کوئی ایکسکیوز نہیں کیا، پلیز لک ایٹ می، کوئی ایکسکیوز نہیں کیا، بلکہ اپنی پیشانی کو مولا حسین کے قدموں پہ رکھ کے ایک جملہ کہا، مولا او مائی حسین، میرے مولا حسین I'm sorry مولا پلیز forgive me. That's all. He said مولا مجھے معاف کر دو میری غلطیاں. He said one word. کوئی لیکچر نہیں تھا، کوئی ایکسکیوز نہیں تھا کہ یہ جو آج ہمارے پاس ایکسکیوزز ہے نا، حر کے پاس کوئی ایکسکیوز. اس نے ایڈمٹ کیا، ایڈمٹ کر کے کہا مولا حسین پلیز فارگیو می، آئی ایم سوری مولا پلیز فارگیو می. حسین نے کیا کیا؟ حر کو ایسا اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا. اب مولا حسین کا جملہ سن، یہ سوائے حسین کے کوئی نہیں بول سکتا تھا. مولا حسین نے سینے سے لگا کے کہا حر میں نے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا. جسٹ امیجن، ایک سیکنڈ میں حر کو وہ اسٹیٹس مل گیا کہ حر کے سر پہ وہ رومال ہے کہ جو نہ حبیب کو ملی، نہ زہیر کو ملی، نہ سعید کو ملی، نہ مسلم کو ملی. حسین نے حر کے سر کو اپنے زانو پہ رکھ کے کہا کیا اچھا تیرا نام حر رکھا ہے تیری ماں. وہ رومال فاطمہ باندھ دیا. حر وہ بادشاہ ہے کہ جس کے سر پہ یہ تاج موجود ہے، سارے دنیا کے تاج ایک طرف، رومال فاطمہ ایک طرف. یہ سٹیٹس ملے گا when you go to زیارہ، when you go and say کہ اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین، یہ سٹیٹس ملے گا. وفی آخرت شفاعت. صلوات پڑھے محمد والے. سمجھ میں آئی بات؟ آخری بات، پوری میری تقریر کا خلاصہ آپ کے سامنے. آخری بات، ڈونٹ مس زیارت امام حسین. آج پہلی سفر ہے، 8 ربیع الاول تک، 8 ربیع الاول تک، 1 مہینہ 8 دن ہے، 1 month 8 days ہے. ڈیلی زیارت 40 پڑھو ایوری ڈے. آج سے شروع کرو یا کل سے شروع کرو. ایوری ڈے مولا حسین کی یہ زیارت 40 پڑھ کے شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کو ہدیہ کر دو. دونوں بیویوں کو ہدیہ کرو، 14 معصومین کو ہدیہ کرو، اور ہمارے امام کی والدہ بی بی نرجس خاتون کو گفٹ کرو. اس کے بعد دیکھو تمہاری زندگی کے جتنے ایشوز ہیں، مولا حسین کی زیارت سے تمہاری لائف میں کتنا چینج آتا ہے. دعا دینا مجھے. I don't need anything. I just need your du'as. I just need your du'as. مجھے دعا کر دینا میرے لیے. Let me know. میرا واٹس ایپ نمبر لے لو، let me know کہ آپ کے کتنے ایشوز ہیں. الحمدللہ پوری دنیا میں مولا حسین کی زیارت کی برکت، کتنی فیملیز، کتنے گھر میں، کتنوں کی جابز، کتنوں کے ایشوز زیارت 40 ہے مولا حسین. تو میری خواہش آپ سے بس کہ کوشش کرو، اور اکیلے نہیں پڑھنا، بچوں کے ساتھ پڑھو. کوئی ایک ٹائم فکس کرو، پلیز لسن پراپرلی. کوئی ایک ٹائم فکس کرو، جو بھی آپ کا کنوینئنٹ ٹائم. بچے اسکول سے آ جائیں یا ہسبینڈ آ جائیں یا آپ جاب پہ آپ آ جائیں، جو آپ کا کنوینئنٹ ٹائم ہے، ایک ٹائم ایک جگہ اپنے گھر میں. زیارت 40 hardly takes 10 minutes, not even 10 minutes. پڑھنا نہیں آتا، ڈیوائن پرل کا ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرو ٹیلی فون پہ، اس میں نکالو زیارت چیپٹر، زیارت 40 آڈیو لگا لو. نیت یہ کرو کہ میں یہ زیارت غور سے سنو. نیت یہ کرو کہ میں یہ زیارت 40 پڑھتی ہوں اپنی طرف سے. ماں باپ زندہ ہے تو ان کی طرف سے، ماں باپ مر گئے تو اپنے مرحوم ماں باپ کی طرف سے، بھائی بہنوں کی طرف سے، سارے مرحومین کی طرف سے. پھر ایک جملہ بولو، جس کی آج فرسٹ نائٹ ان دا گریو، اس کی طرف سے.
پریشان حال کی طرف سے، ہر بیمار کی طرف سے، on behalf of all sick people، کووڈ سے بچنا ہے، اور پریشان حال جتنے پریشان ہیں ان کی طرف سے، اور سارے مرحومین کی طرف سے۔ اور زیارت کو میں نظر کری، گفٹ کرے بی بی زینب، بی بی ام کلثوم کو، 14 معصومین، آخر میں بولو مادر امام زمانہ بی بی نرجس خان قربت اللہ۔ ٹاپک ہی وہی، اللہم ارزقنی فی الدنیا زیارت الحسین۔ ہم پچ وقت میں بیٹھے ہوئے جا نہیں سکتے، ڈزنٹ میٹر۔ آپ بولو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اس کے بعد دیکھو جو لیٹرلی رحمت کے شاور سے وہ تمہارے ماں تمہارے باپ کی لہر پہ جائیں گے، اور وہ لوگ سب تمہارے ہاتھ پہ پڑھیں۔ 1 دن 2 دن اور زور سے پڑھو، اب بچوں کو لے کے پڑھو، 8 دن 10 دن بعد بچوں کو عادت ہو جائے گی۔ اگر تمہارے بچوں کو عادت ہو جائے کہ تمہارا بیٹا تمہاری بیٹی تم کو یاد دلائے گی، مام وی ہیو ٹو ریسائٹ زیارت امام حسین، جسٹ امیجن، ہم تو گناہ گار ہیں لیکن میرا بچہ تو نہیں ہے نا، میرا معصوم بچہ بولے گا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، تو مولا حسین اس کو جواب دے کے، اور جب حسین تمہارے گھر پہ دیکھیں گے تو تمہارے گھر میں برکت ہوگی، تمہاری زندگی میں خوشیاں آئیں۔ بس دوستو، مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے آپ کو، مجلس کرانے والی فیملی کو، اور جتنی خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، اللہ تمہارے گھروں میں خوشیاں دے، نسلوں میں اللہ کی وحدانیت اور آل محمد کی محبت آئے۔ مولا آباد رکھے۔ آج پہلی سفر ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ پہلی سفر قیامت کی تاریخ۔ اگر آپ لوگ صوفاز پہ بیٹھے ہوئے، چیئرز پہ بیٹھے ہوئے، شوز پہنے ہوئے، تو ریموو یور شوز، ریموو یور چپلس اینڈ سٹ پراپرلی نا، بس 5 منٹ مجھے چاہیے۔ اس پہلی سفر، آپ جانتے ہیں کہ پہلی سفر کیا ہے؟ آج کے دن قیامت کا دن تھا، آپ کے پاس ہے، عاشورے سے کم نہیں ہے۔ اس لیے عاشورے میں میرا مولا حسین شہید ہوا، پہلی سفر تو میری شہزادی دربار میں گئی، بی بی زینب مولا حسین کی وہ بہن، وہ شیر دل بہن، عباس کی شیر دل بہن، امام علی کی شیر دل بیٹی، بچپنے میں وعدہ لیا تھا علی سے، 21 رمضان کو بھی وعدہ لیا تھا کہ بابا میں جب پکاروں گی آپ میری مدد کو آنا۔ علی نے وعدہ کیا تھا، بیٹی جب تم پکارو گی میں آؤں گا تمہاری مدد۔ بیوی نے نہیں پکارا، مولا حسن کی شہادت بھی نہیں پکارا، مدینہ جھوٹا نہیں پکارا، کربلا میں قیامتیں گزر گئی نہیں پکارا، عاشورے میں میرا مولا حسین شہید ہو گیا، بیوی نے نہیں پکارا۔ آہستہ نہیں رونا، آہستہ بول، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین۔ حسین اس غریب کا نام ہے جس کا جملہ ہے کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا۔ کہاں کہاں رلایا، کبھی علی اکبر کے سینے پہ برچھی مار کے رلایا، کبھی قاسم کے پامال لاشے کو دیکھا تو حسن کی محبتیں یاد آئی، علی اصغر کے لیے پانی مانگا تو آپ کو یاد کیا کہ کاش میرے شیعہ ہوتے، دیکھتے حسین کتنا غریب ہو گیا، کہ بچے کے لیے پانی مانگا تو میرے بچے کو ذبح کر دیا، عباس کے کٹے ہوئے شانوں کو دیکھا تو سکینہ کے تماچے یاد آئے، بی بی زینب کی چادر یاد آئی۔ دوستو، مولا سے وعدہ لیا، عاشورے میں بھی زینب نے علی کو نہیں پکارا، شام غریبہ میں میرا مولا خود آ گیا، شام غریبہ میں میرا مولا خود آ گیا، کوفے میں داخلہ ہوا، میں نے کتنی آسانی سے بول دیا کوفے میں داخلہ ہوا۔ کوفے میں جب یہ سیدانی تھی، جب میرا مولا کی ظاہری حکومت تھی، تو کوفے کی عورتوں نے آگے علی سے کہا کہ یا علی ہم سے بی بی زینب کی زیارت کرنا چاہتے، تو میرے مولا نے کہا تھا ایک ایک کر کے جانا، میری بیٹی کو ہجوم پسند ہے، لیکن آج اس کوفے میں شبر تعارف کرا رہا ہے، حاضر زینب، حاضر ام کلثوم۔ عزیزو، شام پہنچی، اللہ ہم کو شام کی زیارت نصیب کرے، اللہ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت کرے۔ آج بھی وہ بازار موجود ہے، جب بھی جانا بازار سے سر جھکا کے جانا، یہی وہ بازار جہاں تماشائی بیوی کے لوگوں کی تماشائی کر رہے تھے۔ عزیزو، جب بازار ختم ہوتا تو وہاں پہ ایک دروازے کی نشانی آج تک ہے، اس دروازے کو کہتے ہیں باب السعد، باب السعد۔ یہ وہ دروازہ ہے دوستو، یہ وہ دروازہ ہے جہاں علی کی بیٹی 12 گھنٹے ٹھہری رہی، زینب 12 گھنٹے ٹھہری۔ کیوں ٹھہری ہوئی تھی؟
اس لیے کہ دربار سجایا جا رہا تھا، اور جب دربار میں جانے کا وقت آیا اور شہزادی نے دربار پہ نگاہ ڈالی، نگاہ ڈال کے کہا کہ میں دربار میں نہیں جاؤں گی، ساری بیویاں گھیر لیا۔ شمر ظالم تازیانہ لے کے چوتھے امام کے پاس آیا اور آگے کہا کہ سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو دربار میں چلے۔ آپ تصور کرو میری بیوی تو مولا تاؤ کا زنجیر کو سنبھالا ہوا ہے، آگے روتے ہوئے یہ نہیں کہا پھوپھی اماں دربار میں چلیے، بلکہ کہا پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کی طرف دیکھیے۔ اب جو زینب نے حسین کے سر کی طرف دیکھا کہ مولا حسین کی آنکھوں سے خون جاری تھا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس وقت زینب نے کہا بھیا رو مت بھیا، زینب دربار میں چلی جائے گی بھیا، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتی۔ اس وقت زینب نے نجف کا رخ کیا اور کہا بابا آپ کی بیٹی دربار میں جا رہی، بابا میری مدد کو آؤ۔ بس دوستو میں نے مجلس ختم کر دی، شہزادیاں دربار میں آئیں، کتنی آسانی سے میں نے بول دیا۔ ایک گوشے میں آگے بیبیاں کھڑی ہوئی تھی، ظالم یزید تخت پہ تھا، دشت دلا میں میرے مولا حسین کا سر تھا۔ عزیزو یزید کے ہاتھ میں ایک سٹک تھی، چھڑی تھی، وہ حسین کے ہونٹوں کی طرف متوجہ تھا، ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا تھا۔ زینب تڑپ گئی، تڑپ کے کہا ہے ظالم یزید، ارے یہ وہ ہونٹ ہے جسے میرے نانا چوما کرتے تھے، اس پہ ظلم مت کر۔ اس نے بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو ظالم شبر کہتا ہے یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے۔ ظالم کہتا ہے یزید کہ میں علی کی بیٹی سے بات کرنا چاہتا، قیامت کا لمحہ کہ یزید اور زینب سے بات کرے۔ یہی کہہ کے چوتھے امام پوری زندگی روتے رہے، ہائے شام ہائے شام، 34 برس میرا مولا رویا۔ عزیزوں کنیزوں نے گھیر لیا بیوی کو، ختم ہو گئی مجلس۔ آج ایسا فرصت ہو کہ آج امام علی تم کو دعا دے، آج مولا حسین تم کو دعا دے، بی بی زہرا تم کو دعا دے، امام زمانہ تم کو دعا دے۔ بس دوستو ظالم شمر تازیانہ لے کے آگے بڑھا، ایک ایک کنیز کو ہٹا دیا، ساری کنیزیں ہٹ گئی، لیکن زینب کے سامنے فضا آ کے کھڑی ہو گئی کہ میں نہیں ہٹوں گی بی بی کے سامنے سے۔ یزید کہتا اس پہ بھی تازیانہ بلند کر۔ جیسے ہی شمر نے تازیانہ اٹھایا، فضا پلٹی یزید کی طرف، اس کی ٹرائب کے 200 جوان ننگی تلواروں کو لے کے یزید کی حفاظت کر رہے تھے۔ ان کو دیکھ کے کہنے لگی تمہیں شرم نہیں آتی؟ ارے تمہارے قبیلے کی ایک عورت کے اوپر شمر تازیانہ اٹھا رہا اور تم دیکھ رہے۔ وہ 200 جوان یزید کے سامنے آ گئے، کہا یزید شمر کو روک دے ورنہ دربار میں تلوار نکل جائے گی۔ عزیزو یزید کا تو سر جھک گیا، لیکن زینب کا دل پھٹ گیا، کربلا کا رخ کیا، کہا عباس آج کنیز کے بچانے والے رہ گئے، بھیا تمہاری بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ عباس تم زندہ ہوتے تو زینب درباروں میں نہیں آتی۔ الہی وسیعتی پروردگار میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ ہماری مختصر سے مجلس قبول کریں، یہ مجلس بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بنے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے، سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ، ان کے صدقے میں سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہ کوئی غم مت دے سوائے غموں سے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار۔ ایک سورہ فاتحہ اپنے اپنے مرحومین اور جنہوں نے بھی مجلس کروائی ہے ان کے مرحومین کی